ہوگی اور اس کی جو کاپی ہے وہ بھی ہمیں حوالے کی جائے گی. تو بہت بہتر مشکور ہیں اور میں کہتی ہوں کہ آج ہم نے یہی ڈیٹیل میں بتایا کہ جو آئے تھے XYZ ہمیں ان کے نام نہیں چاہیے, ہمیں ان کے نام چاہیے جو رسپانسبل تھے, جس کی وجہ سے یہ سانحہ ہوا, جو کرسیوں پہ بیٹھے تھے اپنی ڈیوٹی انہوں نے صحیح طریقے سے نبھائی نہیں, ہمیں ان کے نام چاہیے. جب وہ ایک چیز کے ذمہ دار ہیں تو وہ ذمہ داری لیں گے, وہ ذمہ دار بنتے ہیں ان کے. ہم نے ان کو یہ کہا ہے, انہوں نے کہا بالکل, ابھی بھی انہوں نے جب آرڈر لکھ رہے تھے انہوں نے یہی اس میں یہ کہا کہ رسپانسبل پرسنس کو ان میں سامنے لایا جائے اور ان کو جو ہے اس ساری انکوائری میں کیا جائے. اور اسی طرح یہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ یہ تمام کیس جو ہے ہم صرف اپنے لیے نہیں پوری عوام کے لیے لڑ رہے ہیں. آپ لوگوں کے بچے بھی محفوظ ہوں گے نا جب ہم بار بار اس چیز کو انشور کروا رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کس کی نیگلیجنس تھی اور کس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا حادثہ ہوا. وہ نیگلیجنس کے جو ذمہ دار ہیں ان کو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ سزا دی جائے, وہ سامنے آئیں, تو اس کا ہمارے بچے جو چلے گئے وہ تو واپس نہیں آئیں گے. ہاں, ہمارے باقی کے بچے اور آپ کے بچے محفوظ ضرور ہو جائیں گے. آج کی عدالتی کارروائی کیا رہی؟ ہمیں بہت امید ہے چیف جسٹس آج عدالت میں ہوا کیا وہ بتائیں. وہ آپ کو بتا دیا کہ ہم نے انہیں کہا کہ ہمیں انکوائری رپورٹ جو ہے وہ آپ ہمیں دیں تاکہ ہم اس کو پڑھیں کہ اس میں ہے کیا, اور اس کے بعد جب اگلی ہیئرنگ ہوگی تو ہم اس کے مطابق تیار ہو کے آئیں کہ ہمیں اور کیا کچھ مطالبہ کرنا ہے. عدالت نے آرڈر کیا ہے کہ آپ کو کاپی دی جائے؟ جی, عدالت نے آج چیف جسٹس کے سامنے آپ لوگوں نے ان کو دعوت دی ہے 16 دسمبر کو جو قرآن خوانی پشاور میں آپ کروا رہے ہیں اسکول میں, تو چیف جسٹس نے کیا کہا آپ کو؟ انہوں نے کہا بالکل ہم وزٹ کریں گے آپ کو, بالکل ہم صرف 16 دسمبر کو نہیں, ہر مہینے کی 16 تاریخ کو اسکول جاتے ہیں. ہر مہینے کی 16 تاریخ کو ہم اسکول جاتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں. 6 سال پورے ہونے کو ہے, ہم نے کوئی 16 بغیر قرآن خوانی کے ہم نے کوئی 16 نہیں چھوڑا. ہر 16 کو ہم اپنے بچوں کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں. اسی طرح ہم نے جسٹس ثاقب نثار کو بھی دعوت دی تھی, وہ بھی ہماری قرآن خوانی میں شریک ہوئے تھے, اور آج پھر چیف جسٹس کو دعوت دے کے جا رہے ہیں اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا. آپ لوگ عدالتی کارروائی سے مطمئن ہیں؟ بالکل مطمئن ہے. پاکستان میں کبھی بھی کسی کو انصاف نہیں ملا. ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے آواز اٹھائیں, کیونکہ ہماری بہت معصوم بچے تھے, ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے. ان کے ساتھ وہ ظلم ہوا ہے کہ جو بھی کسی نے جانوروں پہ بھی نہیں کیا ہوگا. ہم ان کے حق کے لیے لڑ رہے ہیں. ہم اس وقت تک مطمئن ہیں جب تک فیصلہ نہیں آتا. ہم اپنے عدالت پہ اعتبار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر فیصلہ ہماری مرضی کا نہیں آیا تو پھر ہم آگے جائیں گے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ 6 سالوں میں ہم نے کوئی دروازہ نہیں چھوڑا, چاہے وہ حکومتی دروازہ ہے چاہے وہ اکثر دروازہ ہے, ہم نے کوئی دروازہ نہیں چھوڑا. لیکن ہمیں کوئی بھی اس طرح کی امید ہمیں نہیں ملی, نہ ہمیں اپنی جو ہم جس طرح چاہ رہے تھے کہ ہمارے بچوں کی جوڈیشل کمیشن بنے, پتہ چلے کہ کون مجرم ہے, کون ہے ہمارے اس کارروائی کے پیچھے, ہمیں کہیں سے انصاف نہیں ملا. یہ ایک واحد دروازہ ہے جس جو ریویو ڈسمس ہمارے پاس, اس لیے ہم اس پہ امید بھی رکھتے ہیں اور اس پہ ہم امید بھی رکھتے ہیں کہ ضرور ہمیں سے انصاف. نا امید ہونے کا مطلب ہے کہ ہم ہار مان جائیں. جس دن ہم ہار مان جائیں گے ہم نا امید ہو کے بیٹھ جائیں گے. ہم ہار نہیں مان رہے. جب تک ہم زندہ ہیں ہم اپنے بچوں کے لیے انصاف دلانے کے لیے لڑتے رہیں گے, اور ہم پر امید رہیں گے کہ ایک دن ہم اپنے بچوں کو سرخرو کریں گے.